ہم سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 8 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا وان جاہداک لتشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی، اور اے بندے اگر وہ تجھ سے کوشش کریں تو کسی کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں تو تو ان کی بات نہ مان، میری ہی طرف تمہارا پھرنا ہے اور میں ہی تمہارے اعمال تمہیں بتاؤں گا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، اور دوسری روایت کے مطابق حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی ماں حمنہ بنت ابی سفیان بنو امیہ بن عبد شمس تھیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین صحابہ کرام میں سے تھے، اور اپنے والدین کے ساتھ آپ بہت زیادہ اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی والدہ نے کہا، تو نے یہ نیا کام کیا ہے، خدا کی قسم اگر تو اس سے باز نہ آیا تو میں نہ کچھ کھاؤں گی اور نہ پیوں گی یہاں تک کہ مر جاؤں گی، اور جو ہمیشہ تیرے لیے بدنامی اور تجھے ماں کا قاتل کہا جائے گا۔ پھر اس بڑھاپے نے فاقہ کیا اور ایک دن اور رات کچھ بھی نہ کھایا، اور اسی طرح اس کی ماں کمزور پڑ گئیں۔ پھر ایک دن ایک رات اسی طرح رہیں، تب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس آئے، اور آپ نے اس سے فرمایا، اگر اے ماں اگر تیری 100 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے سب نکل جائیں تب بھی میں اپنا دین چھوڑنے والا نہیں ہوں، تو چاہے کھا چاہے پی چاہے مر جا۔ جب وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مایوس ہو گئیں تو یہ اپنا دین چھوڑنے والے نہیں، تو پھر اس کی ماں خود ہی کھانے پینے لگی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، حکم دیا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے، اگر وہ کفر و شرک کا حکم دیں تو ان کا حکم ہرگز بھی نہ مانا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندے کو ماں باپ کا مادری و پدری حق ضرور ادا کرنا چاہیے اگرچہ وہ کافر ہوں۔ اسی مناسبت سے یہاں سے والدین کے حقوق کے متعلق 2 شرعی احکام ملاحظہ فرمائیں۔ والدین اگر کافر ہوں تو ان کا نام و نفقہ مسلمان اولاد پر لازم ہے، یعنی ان کی ہر طریقے سے خدمت کی جائے گی، البتہ گناہوں کے کاموں میں ان کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح اگر کافر ماں باپ بت خانے وغیرہ تک چھوڑنے کا کہیں تو انہیں ہرگز نہ چھوڑا جائے۔ اسی طرح اگر وہ گھر وغیرہ یا کہیں اور جانے کا کہیں تو ان کو ضرور لے کر جایا جائے، کیونکہ بت خانے میں لے کے جانا یہ گناہ ہے، اور قرآن کریم نے گناہ کے کام میں والدین کی اطاعت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شرعی احکام کے مقابلے میں کسی رشتہ داری کا کوئی حق نہیں ہے، لہٰذا اولاد پہ لازم ہے کہ شریعت کی طرف سے اجازت کے بغیر صرف ماں باپ کے کہنے پہ شرعی احکام مثلا نماز روزہ وغیرہ ہرگز بھی نہ چھوڑے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اطاعت والدین جائز باتوں میں فرض ہے اگرچہ وہ خود مرتکب کبیرہ ہوں، ان کے کبیرہ کا وبال ان پہ ہے، مگر اس کے سبب یہ امور جائز ہے کہ ان کی اطاعت سے ہرگز باہر نہیں ہو سکتا۔ یعنی فرماتے ہیں اگر کسی کے ماں باپ اگرچہ کبیرہ گناہ ہی کیوں نہ کرتے ہوں لیکن اولاد کے لیے پھر بھی ان کی اطاعت کرنا لازم ہے، وہ ان کے کبیرہ گناہ جو ہیں وہ ان کے اپنے سر پر وبال ہے۔ ہاں اگر وہ کسی ناجائز بات کا حکم دیں تو اس میں ان کی اطاعت ہرگز جائز نہیں ہے۔ لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ تعالی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی بھی کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ ماں باپ اگر گناہ کرتے ہوں تو ان سے نرمی و ادب سے گزارش کر لی جائے، اگر مان لیں تو بہتر ورنہ سختی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کے لیے دعا کرے، ان کو یہ جاہلانہ جواب دینا کہ یہ تو ضرور کروں گا، یا توبہ سے انکار کرنا یہ سخت کبیرہ گناہ ہے، مگر مطلقاً کفر نہیں ہے جب تک حرام قطعی کو حلال جاننا یا حکم شرعی کی توہین پر نہ ہو، تو ان سے بھی یہ جائز باتوں میں ان کی اطاعت کی جائے گی۔ اگر معاذ اللہ یہ انکار بوجہ کفر ہو تو وہ مرتد ہو جائیں گے، اور مرتد کے لیے اسلام میں کوئی بھی حق نہیں ہے۔ شرعی احکام کے مقابلے میں ماں باپ کی اطاعت کے حوالے سے شرعی احکام پر بیان ہوا، اور اس کے علاوہ دیگر ایسے بہت سارے احکام ہیں جن کے اندر والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اور بہت سارے ایسے احکام ہیں جن کے اندر والدین کی اطاعت کی جائے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پسندیدہ اور ناپسندیدہ تمام امور ہر مسلمان آدمی پر امیر کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا اس وقت ضروری ہے جب تک وہ گناہ کو حکم نہ دے۔ اسی طرح مولا علی فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، گناہ کے کاموں میں کسی کا حکم نہیں مانا جائے گا بلکہ اطاعت تو نیک کاموں میں کی جائے گی۔ اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا،
خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. یعنی ساری کی ساری گفتگو کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ گناہوں کے کاموں کے اندر چاہے وہ والدین ہو یا چاہے کوئی بھی ہو، کسی کی بھی کوئی بات وغیرہ نہیں مانی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم.